اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة والسلام علی اہلہا اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وتولی عنہم وقال یا اسفا علی یوسف وابیضت عیناہ من الحزن فہو کظیم صدق اللہ العلی العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آپ کی خدمت میں آمد محرم کے سلسلے میں حاضر ہوئے ہیں۔ استقبال ایام عزا کے حوالے سے آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہوئے ہیں کچھ معروضات و عرائض لے کر۔ سب سے پہلے تو آپ کی خدمت میں یہ عرض کر دیا جائے کہ میں نے جس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا وہ قرآن مجید کے 12ویں سورہ یوسف کی آیت کہ جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَا عَلَى يُوسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ۔ جب جناب یعقوب کے پاس ان کے سارے فرزندان، ان کے سارے بیٹے آئے، اور آنے کے بعد ان لوگوں نے جناب یوسف کے مرنے کی خبر ان تک پہنچائی اور یہ کہا کہ یوسف کو بھیڑیے نے کھا لیا ہے۔ تو جب جناب یعقوب نے ان کی طرف سے رخ پھیر لیا اپنے بچوں کی طرف سے اظہار افسوس کرتے ہوئے، اور فرمایا کہ یہ سخت ترین مرحلہ تھا اور بہت دردناک خبر تھی جناب یعقوب کے لیے۔ جناب یعقوب پیغمبر خدا ہیں، سخت تھا ان کے لیے برداشت کرنا، اور جناب یوسف سے بے پناہ محبت کرتے تھے اور وہ بڑی تاکید آپ نے کی تھی۔ یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں ناظرین کرام آپ کی خدمت میں، تاکہ جو ہم گریہ کرتے امام حسین علیہ السلام پر، جس کے بے پناہ جو ہے فضائل بیان کیے گئے ہیں، گریہ کرنے کا ثواب بیان کیا گیا ہے کہ جو آنکھیں امام حسین علیہ السلام کے غم میں اشکبار ہوتی ہیں تو پروردگار عالم روز محشر ان آنکھوں کو ٹھنڈک عنایت فرماتا ہے۔ اور چھٹے امام نے ارشاد فرمایا کہ ہر مومن کے آنکھ کے لیے امام حسین علیہ السلام کا گریہ لازمی ہے، یعنی اگر مومن ہے تو پھر امام حسین علیہ السلام کا گریہ اس کے لیے لازمی ہے۔ اور امام حضرت علی علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام کی جانب دیکھ کر فرمایا تھا، اے ہر مومن کی آنکھ کے آنسو، یعنی جو مومن ہوگا وہاں پر امام حسین علیہ السلام کی محبت ہوگی اور امام حسین علیہ السلام کے لیے گریہ ہوگا، آنسو بہائیں گے۔ یہی ایام عزا میں جو آنسو بہائے جاتے ہیں، جو گریہ امام حسین علیہ السلام پر کیا جاتا ہے، وہ بہت زیادہ اجر و ثواب رکھتا ہے، اس لیے اتنا سارا اہتمام ہوتا ہے۔ ائمہ علیہ السلام نے تاکید فرمائی ہے۔ میں اسی سلسلے میں اس آیت کو بطور دلیل آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اور نوجوانوں سے گزارش بھی ہے اور اہل مطالعہ سے گزارش ہے، اہل علم سے گزارش ہے، دانشوروں سے، جتنے ناظرین دیکھ رہے ہیں چاہے وہ کسی بھی مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہوں، اس آیت پر غور فرمائیے گا جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 84، آیت 84، سورہ نمبر 12 آیت نمبر 84، جس میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَا عَلَى يُوسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، کہ جب وہ خبر لے کر آئے جناب یعقوب کے پاس، جناب یوسف بھی پیغمبر، جناب یعقوب بھی پیغمبر ہیں، جب خبر لے کر آئے تو انہوں نے رخ پھیر لیا اپنے بچوں کی جانب سے اور افسوس کیا جناب یوسف کے خبر شہادت پر۔ اس کے بعد قرآن نے بیان کیا وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، اتنا گریہ کیا، سال ہا سال انہوں نے گریہ کیا، اتنا گریہ کیا کہ ان کی آنکھیں سفید ہو گئی تھی، جناب یعقوب کی بینائی چلی گئی تھی، اتنا گریہ کیا۔ اب یہاں پر ایک سوال یہ ہے کہ جناب یعقوب کے پاس جب جناب یوسف کے مرنے کی خبر ان کے بھائی لے کر آئے تھے تو جناب یعقوب کے پاس ایک کرتا پیش کیا تھا کہ دیکھیے یوسف
کو بھیڑیے نے کھا لیا ہے، اور اس پر جھوٹا یعنی ایسا خون لگا کر لے کر آئے تھے جس سے ظاہر ہو کہ جناب یوسف کو بھیڑیے نے کھا لیا۔ تو جناب یعقوب کے سامنے جب وہ کرتے کو پیش کیا، پیراہن کو پیش کیا، خون لگا کر پیش کیا، تو تب جناب یعقوب نے اس پیراہن کی طرف دیکھ کر یہ کہا میرے بیٹے کو یوسف کو بھیڑیے نے کھا لیا۔ تو ان کے بیٹوں نے کہا بالکل ایسے ہی ہے۔ تو جناب یعقوب نے کہا کتنا نرم دل بھیڑیا تھا، اس نے میرے بیٹے کو تو کھا لیا، میرے یوسف کو تو کھا لیا، لیکن اس کرتے کو، اس پیراہن کو چاک نہیں کیا۔ یعنی جناب یعقوب نے واضح کر دیا کہ تم لوگ جو کہہ رہے ہو وہ جھوٹ کہہ رہے ہو، اگر بھیڑیے نے کھایا تو پیراہن کو پھٹنا چاہیے تھا، چاک ہونا چاہیے تھا، صرف اس پہ خون کے نشان تھے، بھیڑیے کے پنجے کے نشان اس پر نہیں تھے۔ تو نبی خدا نے یہ واضح کیا کہ میں اس بات کے ذریعے سے وضاحت کر رہا ہوں، اس جملے کے ذریعے سے وضاحت کر رہا ہوں، جناب یوسف زندہ ہیں، باحیات ہیں، توجہ ہے، زندہ ہیں، باحیات ہیں، اور جو یہ بچے ان کے بیٹے آ کے کہہ رہے ہیں یہ جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب یعقوب کو یہ پتا چل گیا تھا کہ یہ جو آ کر کہہ رہے ہیں کہ جناب یوسف جو ہے وہ بھیڑیے نے ان کو کھا لیا ہے، غلط کہہ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی، اب یہ بہت اہم ہے، اس کے باوجود بھی جناب یعقوب نے اتنا گریہ کیا، اتنا گریہ کیا کہ وہ قرآن میں وہ گریہ محفوظ ہوا، قرآن میں وہ رونا، وہ آنسو بہانا محفوظ ہوا۔ آسان نہیں ہے، میں قرآن کی بات کر رہا ہوں، کسی حدیث کی کتاب آپ کی خدمت میں نہیں بیان کر رہا ہوں، کسی راوی کی روایت آپ کی خدمت میں عرض نہیں کر رہا ہوں، قرآن مجید سورہ نمبر 12 آیت نمبر 84، جس میں جناب یوسف کے گریہ کو پروردگار عالم نے بیان کیا کہ اتنا افسوس ہوا ان کو، اتنا غم ہوا ان کو، اور غم کا لفظ بھی اس میں ہے نا، وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، حزن کا مطلب ہم جو امام حسین علیہ السلام میں حزن کرتے ہیں، غم کرتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں، اسی لفظ کو قرآن مجید میں پروردگار عالم نے رکھا۔ اور یہاں پر یہ نہیں کہا کہ آپ نبی خدا ہیں، رونا بدعت ہے، رونا غلط ہے، ناجائز ہے، حرام ہے، نہ روئیے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ بھئی ظاہر سی بات ہے کہ یہ نبی خدا ہے، اگر گریہ کر رہے ہیں تو پروردگار عالم کو کہنا چاہیے کیا ہو گیا یوسف، اگر آپ کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئے، وہ باحیات ہیں آپ کو پتا، لیکن آپ گریہ کیوں کر رہے ہیں؟ روکنا چاہیے تھا، نہیں، پروردگار عالم نے دل جوئی کی ہے نبی خدا کی کا، وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، اتنا گریہ کیا کہ آنکھیں سفید ہو گئیں غم سے، جدائی کے غم سے، یوسف کے دور ہونے کی وجہ سے، فَهُوَ كَظِيمٌ، جبکہ جناب یعقوب بڑے ضبط کرنے والے تھے، صبر کرنے والے تھے، لیکن بیٹے کی جدائی برداشت نہ ہوئی اور اتنا گریہ کیا کہ آنکھیں سفید ہو گئیں، اور آنکھیں، ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ تو اب اس سے کیا دلیل ہمارے لیے بنتی ہے؟ دلیل یہ بنتی ہے کہ اگر رونا بدعت ہوتا، رونا شرک ہوتا، رونا جو ہے ناجائز ہوتا، حرام ہوتا، اگر منع کیا جاتا اسلام میں، تو قرآن مجید میں سورہ یوسف کی اس آیت کی طرف توجہ فرمائیے کہ اگر ایسا ہوتا تو پروردگار عالم اپنے نبی کو روکتا، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں احساس ہوتا ہے وہاں غم ہوتا ہے، جہاں غم ہے، جہاں احساس ہے، جہاں شدت عشق ہے، جہاں محبت ہے، جہاں الفت ہے، جہاں رشتہ مضبوط ہے، وہاں پر اندوہ اور غم ظاہر ہوتا ہے گریے کے ذریعے سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب یوسف جناب یعقوب سے جدا ہوئے تو اتنا گریہ کیا، ہم تو امام حسین علیہ السلام کی شہادت پر آنسو بہاتے ہیں، ہم تو ان کے کڑیڑ جوان پر آنسو بہاتے ہیں۔ تو یہ آیت ہمارے لیے دلیل بنے گی، اس کو ناظرین کرام نوٹ فرمائیے گا، اور اس پر میرا معروضہ بھی ہے کہ آپ لوگ اس کو دیکھیے گا ضرور، اور کوشش کیجئے گا کہ اس کو آپ تفصیل کے ساتھ دیکھیے گا۔ ہمارے پاس وقت نہیں ہے، اس لیے میں نے بعنوان دلیل آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا۔ اس کے بعد دوسرا جو ہے علم اور پھریرا، اور یہ جتنے علم استاد ہوں گے، ابھی آمد ماہ محرم ہے اور ایام اعضاء کا آغاز ہوگا، تو ہر جگہ پر وہ پیراہن لگایا جاتا ہے علم کے اوپر، جسے ڈھٹی بھی کہتے ہیں، اور پیراہن جو لگایا جاتا ہے علم کے ساتھ، اور علم مبارک کو استاد کیا جاتا ہے، تو اس پر بھی بہت سارے اعتراضات ہوتے ہیں۔ میں نوجوانوں کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اہل مطالعہ ہونا ضروری ہے، تھوڑا سا پڑھنے کی ضرورت ہے اور غور کرنے کی، اور جو اعتراض کر رہے ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ تھوڑا سا مطالعہ کریں، تھوڑا سا غور و فکر کریں، اور دیکھیں کہ کہاں تک اعتراض ان کا بجا ہے، یا اعتراض کرنے کا حق رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے ہیں، اور ہم ان کی خدمت میں عرض کرنا چاہیں گے۔ آیت نمبر 96 سورہ یوسف، پھر سے
سورہ یوسف ہے، اور میں گزارش کروں گا کہ سورہ یوسف کو تفصیل سے پڑھیے، میرے پاس وقت نہیں ہے چونکہ بہت سے کم وقت میں ہم کو بہت ساری باتیں کرنی ہیں۔ سورہ یوسف، فَلَمَّا أَن جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيرًا۔ جناب یعقوب کے لیے بھی ہم نے کیا کہا تھا؟ سورہ یوسف کی آیت نمبر ہم نے جو آپ کی خدمت میں عرض کی تھی، آیت کی تلاوت آپ کی خدمت میں ہم نے پیش کی تھی، وہ کیا تھا؟ آیت نمبر 84، وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ، ان کی آنکھیں سفید ہو گئی تھی۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 96 میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا فَلَمَّا أَن جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهَا عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيرًا۔ ایک قمیص بشیر لے کر ان کے پاس آئے، کس کے پاس؟ جناب یعقوب کے پاس، پیراہن لے کر آئے، پیراہن لے کر جناب یعقوب کے پاس، اور ان کی آنکھوں سے اس پیراہن کو لگایا، جناب یعقوب کی آنکھوں سے، جو آنکھیں اندھی ہو گئی تھی، دکھائی نہیں دے رہا تھا نا جناب یعقوب کو، ابیضت عینا فرتد بصیرا۔ اب یہاں پر یہ ہے کہ القاہ علی وجہہ، ان کے چہرے پر ڈالا گیا، چہرے پر لگایا گیا، آنکھوں سے مس کیا گیا، اس کے بعد ان کی بصارت آ گئی، ان کی بصارت آ گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب یوسف کے جسم سے جو پیراہن مس ہوا تھا، وہ پیراہن جناب یوسف نے بھجوایا جناب یعقوب کے لیے، جناب یعقوب نے اپنے چہرے سے لگایا تو اس میں اتنا اثر آ گیا کہ جناب یعقوب کی جو بصارت چلی گئی تھی، جو بینائی چلی گئی تھی، اللہ نے اس پیراہن کی برکت کی وجہ سے انہیں پھر سے بصارت عطا کر دی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پیراہن، جو قمیص نبی کے جسم سے مس ہو جائے، اس میں اتنا اثر آ جاتا ہے کہ گئی ہوئی بصارت واپس آ جاتی ہے۔ اور یہ کوئی روایت نہیں ہے، پھر سے آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ کوئی حدیث کی کتاب سے میں آپ کی خدمت میں حدیث بیان نہیں کر رہا ہوں، یہ قرآن مجید ہے، اور قرآن مجید میں رونے کے لیے بھی دلیل ہے، اور اس تبرک کا بھی تذکرہ ہے جو جناب یعقوب کی بینائی کو پلٹا رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے ایک پیراہن یوسف کے جسم سے مس ہو جائے تو اس میں اتنا اثر آ جاتا ہے کہ نبی خدا کی بصارت واپس آ جاتی ہے۔ اس کو قرآن میں محفوظ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اگر یہ بدعت ہوتا، اگر تبرک اور توسل کرنا بدعت ہوتا تو قرآن میں اسے نہیں رکھنا چاہیے۔ قرآن میں رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ شخصیات ایسی ہوتی ہیں کہ ان میں اتنا اثر ہوتا ہے کہ ان سے جو چیز منسوب ہو جائے اس میں اتنا اثر آ جاتا ہے کہ اگر اس سے توسل کیا جائے تو پھر پروردگار عالم نعمتوں کی بارش کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، عظمت سرکار دو عالم، خاتم الانبیاء، اشرف الانبیاء، سید الانبیاء کے نواسے ہیں امام حسین، جوانان جنت کے سردار ہیں امام حسین، جس کے لیے سرکار دو عالم نے سجدے کو طول دے دیا اسے حسین کہتے ہیں، جس کا جھولا جبرائیل جھلائے اسے حسین کہتے ہیں، جو عصمت مطلقہ رکھنے والی بی بی کے آغوش میں پروان چڑھے اسے حسین کہتے ہیں، جو دامن تطہیر کے سائے میں پروان چڑھے اسے حسین کہتے ہیں، جو علی مرتضیٰ کی آغوش میں پروان چڑھے اسے حسین کہتے ہیں۔ تو جب یوسف کے پیراہن میں اتنا اثر ہے، اگر نسبت ہو جائے تو پھر اس علم اور پیراہن میں کتنا اثر ہوگا جو جوانان جنت کے سردار، سرکار سید الشہداء، جس کے لیے سرکار دو عالم نے کہا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ یوسف نبی ہیں اور سرکار دو عالم خاتم الانبیاء، اشرف الانبیاء، سید الانبیاء، تمام انبیاء کے سید و سردار کہہ رہے ہیں کہ میں حسین سے ہوں۔ اللہ اکبر، اس نسبت کو سمجھیے اور سمجھ میں آئے کہ جو چیز امام حسین سے منسوب ہو جائے پھر اس میں کتنا اثر آ جاتا ہے۔ اب اس کے بعد جو تیسرا اعتراض ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ شہیدوں پر گریہ کرنا کہاں تک صحیح ہے۔ میں نے دو آیتیں آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں، سورہ یوسف کی آیت نمبر 84 اور آیت نمبر 96، اس کو جا کے ضرور دیکھیے گا۔ اب میں یہیں پر اس گفتگو کو تمام کرتا ہوں اور تیسری دلیل آپ کی خدمت میں کہ شہیدوں پر گریہ کرنا کہاں تک صحیح ہے۔ تو جنگ احد میں
جناب رسول خدا کے جو چچا تھے جناب حمزہ، جنہیں پہلا لقب سید الشہداء کا ملا تھا، اور جو دین اسلام کے لیے جنہوں نے جان فشانی کی اور اپنی جان پیش کر دی، اپنے جو ہے قربانی سرکار دو عالم کی بارگاہ میں پیش کی، اور جنگ احد میں جنہیں شہید کیا گیا۔ اب یہ بھی جا کے دیکھیے گا کہ کس نے شہید کیا تھا، جگر خارہ کون تھی، اور اس کا سلسلہ کہاں سے ملتا ہے۔ ہم یزید کو لعنت اللہ اسی لیے کہتے ہیں، سارا سلسلہ ان کا لعنت اللہ ہے، سارا سلسلہ اس کا خبیث کا لعنت اللہ ہے۔ جس نے جناب حمزہ کے کلیجے کو نکال کر چبایا تھا وہ یزید کی دادی تھی۔ کیا اس کے باوجود بھی کچھ لوگ یزید کے پیروکار بننے کی خواہش رکھتے ہیں اور اس کو لعنت اللہ کہنے سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں؟ یہ تمام تاریخ کے پس منظر میں باتیں ہو رہی ہیں آپ کی خدمت میں عزیزان محترم اور محترم سامعین، ذرا غور فرمائیے گا۔ بہرحال جنگ احد میں یزید کی جو دادی تھی اس نے جناب حمزہ کا کلیجہ نکال کر چبایا تھا، اور جناب حمزہ کی انگلیوں کو کاٹ کر اپنے لیے گلے کا ہار بنایا تھا۔ اس کے باوجود بھی یہ لعنت اللہ نہیں ہوں گے، اس کے باوجود بھی یہ غضب خدا کے حقدار۔ اس کے بعد یہ سلسلہ چلا تو کربلا میں امام حسین علیہ السلام فرزند رسول کو قتل کیا گیا، تو اسی نجس نطفے نے یزید لعنت اللہ جو امام حسین علیہ السلام کا قاتل بنا۔ تو سارا سلسلہ غور فرمائیے گا، یہ ایسے ہی نہیں ہے یہ جو ایام عزا کا استقبال ہم کہتے ہیں کہ ایام غم آ رہے ہیں اور اس پر گریہ کرنا ہے، یقین جانیے خون کے آنسو بہانے کا مرحلہ ہے، اور یہ امام حسین علیہ السلام کی عزاداری ہے کہ جس نے دین اسلام کی حقانیت کو لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے، اور سال ہر سال سے پیش کرتے آ رہے ہیں، اور تا قیامت یہ معاملہ اور جاری و ساری رہے گا، اور عزاداری امام حسین علیہ السلام کے ذریعے سے دین اسلام کی حقانیت کو پیش کیا جائے گا، دین اسلام کے تعلیمات کو پیش کیا جائے گا۔ امام حسین علیہ السلام کا جو قدم تھا وہ کسی خاص مکتب فکر کے لیے نہیں تھا، ساری انسانیت کو امام حسین علیہ السلام نے پیغام دیا، اور ظلم کے خلاف جو آواز بلند کی وہ امام حسین علیہ السلام نے بلند کی ہے۔ تو اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، جنگ احد میں جب دین اسلام کی جانب سے بہت سارے شہداء کی فہرست آئی اور وہاں پر بہت سارے لوگ شہید ہوئے، کیوں ہوئے، کیسے ہوئے، سرکار دو عالم نے کہا تھا کہ وہ جگہ نہیں چھوڑنا تیر اندازوں سے، لیکن مال غنیمت کے لیے وہ لوگ آ گئے۔ اس کے بعد وہ لشکر نے حملہ کر دیا، اور دین اسلام کا جو لشکر تھا اس کو شکست ہوئی، اور جناب حمزہ کی شہادت ہوئی، اور مدینے میں گریہ و ماتم ہونے لگا، اور گریہ اور بکا کی آوازیں بلند ہوئی۔ لیکن جناب رسول خدا نے دیکھا کہ جناب حمزہ پہ کوئی گریہ کرنے والا نہیں ہے۔ جناب حمزہ کون ہے؟ سید الشہداء۔ اب جو مدینے جاتے وہ زیارت کرتے، سید الشہداء۔ جناب زہرا جن کی قبر پر جایا کرتی تھی، جناب زہرا سلام اللہ علیہ جن کی قبر پر جائے گا، یہ سید الشہداء ہیں، یہ جناب رسول خدا کے چچا ہیں۔ کتنا عزیز رکھتے۔ سرکار دو عالم نے فرمایا کہ کیا بات ہے، سب پر گریہ کرنے والے ہیں اور میرے چچا حمزہ پر کوئی گریہ؟ شہید ہیں جناب حمزہ، اگر شہید پر گریہ کرنا جائز نہ ہوتا، بدعت ہوتا، اور اگر مناسب نہ ہوتا تو کیا سرکار دو عالم یہ اجازت دیتے، یہ تمنا کرتے کہ میرے شہید چچا پر گریہ کرنے والے؟ یہ تو سارے دین اسلام کے جتنے مکاتب فکر ہیں سب نے اپنی کتابوں میں اس کو محفوظ کیا ہے۔ تو ملاحظہ کیجئے اور غور فرمائیے کہ شہید پر اگر ماتم کرنا، شہید پر اگر گریہ، اور آج تک یہ دستور ہے کہ جناب حمزہ پر گریہ کیا جاتا ہے، جناب حمزہ پر آنسو۔ اس کے بعد جب مدینے کی عورتیں جمع ہوئیں اور جناب حمزہ پر گریہ کیا، ماتم کیا، تو سرکار دو عالم نے ہاتھ اٹھائے، پروردگار رحمت نازل فرما ان آنکھوں پر جو میرے چچا حمزہ کے لیے گریہ کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو شہید پر ماتم کرنا اور گریہ کرنا اگر جائز نہ ہوتا تو سرکار دو عالم اپنے چچا جناب حمزہ پر گریہ نہ کرواتے۔ اب آئیے دو چار باتیں، اب یہ ساری چیزیں آپ کے ذہن میں محفوظ رہیں۔ اب امام حسین علیہ السلام پر گریہ سرکار دو عالم نے فرمایا، جب آغوش میں لیا تو جناب جبرائیل نے آ کر داستان کربلا بتائی، اور کربلا کی خاک اٹھا کر جناب سرکار دو عالم کی خدمت میں پیش کی، اور جناب سرکار دو عالم نے جناب ام سلمہ کے حوالے کیا، اس کو ایک شیشی میں رکھا۔ وہ تمام تفصیلات آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہے۔ اور سرکار دو عالم نے جب گریہ کیا، جناب زہرا صلوات اللہ وسلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، اے میرے بابا جان، یہ رونے کا موقع نہیں، یہ ولادت کا موقع ہے۔ تو سرکار دو عالم نے تمام تفصیل بتائی۔ اس کے بعد یہ بتایا کہ امام حسین جو ہے تنہا کربلا کے میدان میں شہید کر دیے جائیں گے۔ تو جناب زہرا نے فرمایا تھا، تو کیا آپ ہوں گے بابا جان، یا علی مرتضیٰ ہوں گے، امام حسن ہوں گے، یا میں رہوں گی؟ تو سرکار نے کہا ہم میں سے کوئی نہیں رہے گا۔ تو جناب زہرا نے فرمایا تھا، تو پھر میرے بچے پر رونے والا کون ہوگا؟
اللہ اکبر، گریہ کرنے والا کون ہوگا؟ جناب زہرا کی خواہش ہے، جناب زہرا کی تمنا ہے کہ حسین پر آنسو بہایا جائے، امام حسین پر گریہ کیا جائے۔ تو ان باتوں کو غور فرمائیے گا۔ پھر اس کے بعد سرکار نے ارشاد فرمایا کہ ایسے لوگ ہوں گے جو امام حسین پر گریہ کریں گے۔ ان کے حق میں جناب زہرا نے دعا فرمائی ہے اور یہ وعدہ کیا کہ میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گی جب تک کہ حسین پر گریہ کرنے والے، امام حسین پر آنسو بہانے والے، امام حسین علیہ السلام کا ماتم کرنے والے جب تک جنت میں نہیں چلے جاتے۔ یہ جناب زہرا کا وعدہ ہے اور جناب زہرا کہ یہ تمنا ہے کہ گریہ کیا جائے۔ اب جو باتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو عزاداری امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے مجالس کا جو اہتمام کیا جاتا ہے، میں گزارش کروں گا کہ پہلے تو وقت پر ساری مجلسیں ہوں جو ہمارے پاس ہونا چاہیے۔ اب ہماری اپنے لوگوں سے میری گفتگو ہے کہ جو مجلس کا اہتمام ہم کر رہے ہیں وہ وقت پر ہوں، یعنی اگر ہم نے 8 بجے وقت دیا ہے تو کوشش کیجئے گا کہ 8 بجے ہو، یعنی وقت کا لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے۔ اور دوسری گزارش یہ ہے کہ نماز کے وقت، اذان کے وقت مجلس نہ رکھی جائے، 5 منٹ آگے 10 منٹ آگے اس طریقے سے، تاکہ نماز کے وقت ان مجلس کو تھوڑا سا آگے اور پیچھے وقت کیا جائے۔ تیسری گزارش یہ ہے کہ مجالس جو ہوں وہ اس میں ایسا لگے کہ اندوہ اور غم اس سے ظاہر ہو، یعنی ایسی سجاوٹیں نہ ہوں جس سے اندوہ اور غم ظاہر نہ ہو رہا ہو، بالکل سادہ۔ جیسے ہم اور آپ بچپن میں جیسے مجالس میں جاتے تھے تو سفید فرش بچھا رہتا تھا اور کچھ زیادہ اہتمام وہاں پہ نہیں ہوتا تھا، یعنی بالکل سادگی، مجالس میں سادگی دکھنی چاہیے۔ اور تبرک کا جو اہتمام ہو، تبرک کے اہتمام میں بھی آج کل تو دیکھا جا رہا ہے کہ بہت ساری چیزیں، لیکن میری گزارش ہے، میں ادنا سا طالب علم یہ گزارش کر رہا ہوں آپ تمام سے کہ تبرک بھی سادہ تبرک ہو، جس سے ایسے نہ لگے کہ عزاداری امام حسین علیہ السلام میں ہم ایسے تبرک کو لے کر آ رہے ہیں کہ جو مجالس سے اس کا میل نہیں کھا رہا ہے۔ میں بہت ہی بند الفاظ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، تو تبرک بھی بڑا سادہ سا رکھیں تاکہ پتہ چلے کہ یہ امام حسین علیہ السلام کی عزاداری میں تقسیم ہونے والا تبرک ہے، جو غمزدہ لوگ ہیں ان میں تقسیم ہونے والا تبرک ہے۔ مرغن غذاؤں سے پرہیز کیا جائے، سادی غذاؤں کا استعمال تبرک میں، تبرک کے عنوان سے ہونا چاہیے۔ اور امر نہیں، ممبر سے امر نہیں، جیسا کہ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میں جو نکل رہا ہوں مدینے سے، خروج میرا ہے، تو میں کسی جنگ کے لیے نہیں جا رہا ہوں، خوریزی کے لیے نہیں جا رہا ہوں، بلکہ میں اپنے جد کہ امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو جاری کرنے جا رہا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ممبر سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں ہو رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ مقصد امام حسین علیہ السلام، جو امام حسین علیہ السلام نے قدم اٹھایا تھا، وہ دنیا تک نہیں پہنچ رہا ہے، وہ ان کے چاہنے والوں تک نہیں پہنچ رہا ہے۔ تو گزارش ہے کہ ممبروں سے امر و نہی بیان کیا جائے، نیکی کی ہدایت کرنا، برائی سے روکنا۔ یہ امام حسین علیہ السلام نے جب قدم اٹھایا تھا اس وقت یہی آپ نے بیان جاری فرمایا تھا جو کتابوں میں محفوظ ہے، یعنی امام حسین کی خواہش ہے کہ ممبر ہو تو امر و نہی بیان ہو۔ اب جو 2 باتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اس کے بعد آپ کی زحمت تمام کروں گا۔ لاؤڈ اسپیکر کا جو استعمال ہے، یقین جانیے یہ جہاں پہ مجلس ہو رہی ہے اگر وہاں تک محدود رکھا جائے لاؤڈ اسپیکر کو تو بہت زیادہ مناسب ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم امام حسین علیہ السلام کا جو پیغام دے رہے ہیں اس سے ایسا میسج نہ جائے کہ ہم دوسروں کے لیے مشکل کھڑی کر رہے ہیں یا دوسروں کے لیے زحمت ہو رہی ہو۔ ہم ایسا میسج دیں، ایسا پیغام دیں کہ بڑے ہی احترام کے ساتھ اور بڑے ہی عقیدت کے ساتھ ہم امام حسین علیہ السلام کی مجلس کرتے ہیں، تو میسج جو پیغام جائے وہ امن کا پیغام جائے، وہ اخوت کا پیغام جائے، محبت و الفت کا پیغام جائے، جو امام حسین کا پیغام ہے، ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کا پیغام ہے، جو امن قائم کرنے کا پیغام ہے، جو عدالت قائم کرنے کا پیغام ہے، جو ظلم کو ختم کرنے کا پیغام ہے، جو ناانصافی کو ختم کرنے کا پیغام ہے، تو وہ پیغام جائے تو اس حوالے سے جائے کہ لوگوں کو لگے کہ ہاں یہ حسینی ہے اور ان کا کردار بلند ہوتا ہے۔ تو لاؤڈ اسپیکر کا استعمال اگر رات کے اوقات میں ہو تو زیادہ مناسب نہیں ہے کہ اتنے لاؤڈ اسپیکر لگا دیے جائیں کہ لوگ اس
سے جو ہے پریشان ہونے لگے. ذرا سا احتیاط کرنے کی اس میں ضرورت ہے. مقصد امام حسین علیہ السلام کو ممبروں سے بیان کرنا اور نوجوانوں تک پہنچانا یہ سب کی ذمہ داری ہے، چاہے وہ مرثی خان ہوں، چاہے وہ ذاکرین ہوں، علماء ہوں، چاہے وہ نوحہ خان ہوں. ہر کسی کو اپنی ذمہ داری ادا کرنے کی ضرورت ہے. اور جو والنٹیئرز ہیں حتیٰ ٹریفک کے جو مسائل پیدا ہوتے ہیں اس پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے. اور جہاں پہ مجالس ہوں وہاں پر ایسا اہتمام ضرور کروایا جائے کہ ٹریفک کے مسائل پیدا نہ ہوں. بانی مجلس کانٹیکٹ کریں ان نوجوانوں سے جو نوجوان ٹریفک کے مسائل کو حل کرنے کے لیے خود آگے بڑھ رہے ہیں، جو والنٹیئرز ہیں ان سے کانٹیکٹ کریں تاکہ جہاں مجلس ہو وہاں سیٹ اپ کے ساتھ ایک اچھی پارکنگ ہو، تاکہ جہاں پہ مجلس ہو رہی ہو جانے والوں کے لیے اور آمد و رفت کے لیے کوئی مشکل وہاں پر کھڑی نہ ہو. تو اس طریقے سے میسیجز دینے کی ضرورت ہے، اس طریقے سے پیغامات جو مجلس امام حسین علیہ السلام کے ذریعے سے، کیونکہ یہ کوئی فارمیلٹی نہیں ہے کہ ہم مجلس امام حسین علیہ السلام کر رہے ہیں، بلکہ ہر آنے والے ایام عزا میں ان تمام تر مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرنی چاہیے جو معاشرے میں مبتلا بے ہیں، جن مسائل میں ہم اور آپ الجھے ہوئے ہیں. ان تمام باتوں کو حل کرنے کی ضرورت ہے اور اسے بہترین موقع سمجھنا چاہیے. امام حسین کے صدقے میں اللہ نے ہمیں موقع عنایت فرمایا تزکیہ نفس کرنے کا، امام حسین کے مقصد کو سمجھنے کا، ان کے پیغام کو سمجھنے کا، ان کی تعلیمات کو سمجھنے کا. اور امام حسین علیہ السلام نے جو قدم اٹھایا تھا وہ قدم امام حسین علیہ السلام نے کس حکمت کے تحت اٹھایا تھا، اور امام حسین علیہ السلام نے جو قربانی پیش کی اس کا مقصد ان تمام تر امور پر غور کرنے کی ضرورت ہے. اور ہر کسی کو اپنی ذمہ داری سمجھنے کی، مسئولیت سمجھنے کی ضرورت ہے تاکہ اچھا پیغام اور عمدہ پیغام ہم دنیا کے حوالے کر سکیں. اور جو ذمہ داری ہم نے اپنے دوش پر لی ہوئی ہے اور پروردگار عالم نے جس کو جو ذمہ داری عنایت فرمائی ہے، جو امام حسین علیہ السلام کے صدقے میں کوئی مرثیہ پڑھ رہا ہے، کوئی ذکر امام حسین میں ہے، کوئی ماتمدار ہے، کوئی عزادار ہے، کوئی نوحہ خان ہے، کوئی انجمن کا صدر ہے، تو ان سب کو اپنی ذمہ داری بحسن خوبی ادا کرنی چاہیے تاکہ انہیں امام حسین علیہ السلام کا پیغام سمجھنے اور پہنچانے میں آسانی ہو سکے. ہم حسینی ٹی وی چینل کا، حسینی چینل کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں یہ موقع عنایت فرمایا اور کچھ معروضات اور عرائض آپ حضرات کی خدمات میں پیش کرنے کے لیے وسیلہ و ذریعہ بنے ہیں. ہم حسینی چینل کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، ان کے حق میں بھی دعا گو ہیں. اور آپ تمام سے گزارش ہے کہ ایام عزا میں یقیناً ہم کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. پروردگار ہم سے اور آپ سے ان خدمات کو قبول فرمائے. جناب زہرا اپنی دعاؤں میں ہم کو اور آپ کو یاد رکھیں. امام حسین علیہ السلام کی تعلیمات سیکھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق پروردگار عنایت فرمائے. اپنے ولی کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو ان کے اعوان و انصار غلام و نوکر میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد و آلہ الطاہرین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.